جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات ہوگی سیاسی اننگز کا آغاز ہو چکا ہے اور یہ میچ اب کب تک چلے گا اور کیا پاکستان میں حالات مڈ ٹرم کی جانب جا رہے ہیں۔ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں۔ سینیٹر مولا بخش چانڈیو صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین سے آپ کا تعلق ہے، آپ سے تشریف رکھتے ہیں۔ سینیٹر مشاہد اللہ صاحب سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے۔ کامل علی آغا صاحب سیکرٹری اطلاعات ہے پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم سے آپ کا تعلق ہے، لاہور سے میں جوائن کریں گے۔ مشاہد اللہ صاحب، پہلے آپ سے میں بات کر لوں، یہ سیاسی اننگز کا جو آغاز ہو چکا ہے یہ کب تک چلے گی؟ کوئی مڈ ٹرم کی طرف جا رہے ہیں ہم لوگ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اننگز تو خیر وہ آپ اس کو اننگز کہہ لیں، ویسے تو یہ سیاست ہے اور ہمارے لیے تو یہ بالکل ایک عبادت کی طرح ہے اور ہونا چاہیے، مطلب کہ یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے۔ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں ملک چلاتے ہیں، اور اس کو اننگ بھی اگر آپ کہہ لیں لائٹ وے میں تو یہ اننگیں تو جاری رہتی ہیں۔ پھر وہ الیکشن ہوتا ہے، آپ اس کو ورلڈ کپ کر لیں، یہاں 4 سال بعد ہوتا ہے، ہمارا 5 سال بعد ہوتا ہے، ایک زمانے میں 4 سال بعد ہوا کرتا ہے۔ لیکن ابھی تو لگ رہا ہے کچھ نیا ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے۔ لیکن میاں صاحب نے کل، آپ بھی وہاں پہ تھیں، میں میٹنگ میں بھی تھا اس سے پہلے جو ہوئی، اس میں کہیں انہوں نے مڈ ٹرم کا مطالبہ نہیں کیا۔ انہوں نے مڈ ٹرم الیکشنز کی بات کرنا غیر آئینی نہیں ہے، یہ تو بالکل درست بات ہے نا، ہاں یہ ضرور ان کا کہ یہ غیر آئینی یا غیر قانونی نہیں ہے اس کا مطالبہ، لیکن انہوں نے مطالبہ نہیں کیا ہے۔ دیکھیں نا، مطالبہ کرنا اور کسی چیز کو ڈیفائن کرنا، یہ دو تو حالات اس طرف نہیں جا رہے۔ جو پنجاب دیکھیں ہمارے ملک پارٹی کو آپ نے خدا حافظ کہہ دیا، تو کیا آپ امید نہیں کریں؟ کیونکہ آج ہم نے دیکھا بیانات، آج دیکھیں لاہور میں بابر امان صاحب، جے رحمان ملک، ڈاکٹر فردوس تھیں، پرائم منسٹر، سب آج لاہور میں تھے اور بڑے دھواں دھار بیانات آئے۔ اس میں اتنی بڑی بات ہے نہیں جتنا اس کو ہائپ دے دیا گیا۔ دیکھیں ایک صوبہ ہے جہاں پہ 2 پارٹیاں حکومت میں تھیں، ایک جو بہت اکثریت میں ہے پارٹی، وہ اگر کسی وجہ سے نہیں چلنا چاہتی تو یہ ایک نارمل پریکٹس ہے، دنیا بھر میں ہوتی ہے اس طرح سے۔ اس میں کوئی ایسا ہی ہے کہ یہ حکومت گر گئی ہے یا گر جائے گی یا تحریک چل جائے گی یا مڈ ٹرم الیکشن ہو جائے گی، ہونے کو سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن کوئی ایسی بات تو نہیں ہے۔ بات یہ میں گزارش کر رہا تھا، بات یہ ہے کہ یہ جو تعلق ہوتا ہے نا، اس کی ایک بنیاد ہوتی ہے، اتحاد جو ہوتا ہے اس کی بھی ایک بیس ہوتی ہے۔ اچھا وہ بیس ہل جائے تو پھر وہ تعلق بھی ختم ہو جاتا ہے، وہ بنیاد بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو وہ بلکہ اس کو ایسے کہہ دوں کہ تعلق روگ بن جائے تو اس کو چھوڑنا اچھا۔ تو چلو ایک بار پھر سے اجنبی بن جائیں ہم دونوں، چلو ایک بار پھر سے اجنبی بن جائیں، تو تعلق جو تھا اس کو چھوڑ دینا ہی وہ شاید کہتے ہیں وہ بہتر تھا، جو روگ بن چکا تھا۔ میں اس بات کا تو حامی نہیں ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ ایک بہتری کا موڑ تھا سیاسی تاریخ میں، کہ ہم ایک روایتی مخالفین ہیں، ہم ایک دوسرے کے، وہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوئے ہیں، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے کو تیار ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف توہین آمیز زبان استعمال نہیں کر رہے تھے، حزب اختلاف میں بھی تھے، لیکن اس کے باوجود اگر کبھی وزیر اعظم نے بلایا یا صدر صاحب نے بلوایا یا ان کا ایک مفاہمت کی سیاست آپ کہہ رہے ہیں وہ جاری تھی، وہ بہتر تھا۔ اب کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے میاں صاحب نے 6-8 مہینے پہلے بھی بات کی ہے مڈ ٹرم کی، مڈ ٹرم تو پھر تنقید ہوئی بہت ان کو کہ آپ جمہوری رہنما ہے اس وقت یہ بات کرنا، پھر انہوں نے تردیدیں شروع کی۔ لیکن میرا اب بھی یہ خیال ہے، میرا بھی اور پارٹی کے، کل رضا ربانی صاحب نے بڑی ایک مدبرانہ پریس کانفرنس کی ہے، اور ویسے میں بھی اس بات کا حامی ہوں کہ مفاہمت کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہم ساتھ ہوں، حکومت میں ہوں، یہ ہرگز نہیں۔ مفاہمت اس بات پہ ہو کہ پاکستان کو بحران سے نکالنے کے لیے جمہوریت کا رواں دواں ہونا ضروری ہے، جمہوریت کا اپنے روح کے مطابق تسلسل کے ساتھ چلنا ضروری ہے۔ اگر اس پہ مفاہمت ہے تو رستے الگ ہوں تو بھی کوئی بات نہیں، یہاں یہ اپوزیشن کا کردار ادا کریں، ایک صحت مند کردار۔ آپ ان کو تنگ نہیں کریں گے یا آپ کو تنگ نہیں کریں گے، یہ مفاہمت کی یہ خواہش ہے، یہ خواہش ہے، لیکن ہر جگہ سے کچھ اذانیں ایسی آتی ہیں جس سے ڈر لگنے لگتا ہے کہ یہ بے وقت کی اذانیں ہیں۔ باقی یہ بے وقت کی اذانیں، ہم بات کرتے ہیں کامل علی آغا صاحب سے، سیکرٹری اطلاعات ہے پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم سے آپ کا تعلق ہے، اور ہمیں فون لائن پہ جوائن کریں گے ڈاکٹر طاہر علی جاوید صاحب، پارلیمانی لیڈر ہیں یونیفیکیشن بلاک جو بنا دیا گیا اور خاصی تنقید ہو رہی ہے اس حوالے سے۔ کامل علی آغا صاحب، کیا یہ بے وقت کی راگنی ہے جو اس وقت جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں، جو اس وقت جو سٹیٹمنٹ سامنے آ رہے ہیں اور جو دونوں پارٹیز کے درمیان تعلق تھا وہ ختم ہو گیا، اس کے بعد اب کیا دیکھ رہے ہیں، کیا ہونے کیا جا رہا ہے پنجاب میں اس وقت؟ دیکھیں آسمہ، سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہم پچھلے 3 سال سے کہتے رہے ہیں وہ کل ثابت ہو گیا جب میاں صاحب نے یہ کہا کہ آج سے ہم 2 جماعتیں ہیں۔ ہم یہی کہتے رہے تھے
کہ یہ ایک کھیل ہو رہا ہے، اور میاں صاحب نے کل کہا کہ آج کے بعد ہم اس کھیل کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اصل بات یہ ہوتی ہے، جمہوریت کی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ ایک اپوزیشن ہوتی ہے، ایک حکومت ہوتی ہے۔ جو حکومت میں ہوتے ہیں وہ اپوزیشن میں نہیں ہوتے۔ پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے، اور یہ 3 سال میں یہ اپنی انتہا کو پہنچی یہ روایت، کہ جو لوگ اپوزیشن میں ہیں وہ حکومت میں بھی ہیں، جو حکومت میں ہیں وہ اپوزیشن میں بھی ہیں۔ یہ جو طریقہ کار رہا ہے اس کی وجہ سے عوام کو بہت نقصان ہوا۔ اور جب میاں صاحب نے کل یہ کہا کہ ہم یہ کھیل اب نہیں کھیلیں گے، اس کا حصہ نہیں بنیں گے، تو اس کھیل کا پچھلے 3 سال میں نتیجہ یہ نکلا کہ عام آدمی پس کے رہ گیا۔ مہنگائی اپنی انتہا کو پہنچی، بے روزگاری اپنی انتہا کو پہنچ گئی، کرپشن اپنی انتہا کو پہنچ گئی، لا اینڈ آرڈر اور امن و امان جو ہے اس کا حال جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ لگ رہا ہے کہ یہ دونوں آپس میں ملے ہوئے تھے، کچھ ایسی سیاست ہو رہی تھی۔ یہ تو کل ثابت ہو گیا نا سارا کچھ، ہم تو پہلے کہتے رہے ہیں۔ اور اگر یہ آپس میں نہ ملے ہوتے تو عوام کے اوپر بہت سارے عذاب نازل ہوتے۔ میں ہمیشہ، آپ کو یاد ہے میں کہتا رہا ہوں کہ دنیا میں اتنی قیمتیں اس سپیڈ کے ساتھ کبھی نہیں بڑھی۔ ایک مثال جو میں ہمیشہ دیتا ہوں کہ چینی کی قیمت 27 روپے سے 20 دن کے اندر 127 روپے ہو گئی۔ اگر اپوزیشن تو یہ جمہوری حکومت کا تحفہ تھا؟ دیکھیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں جمہوری حکومت کا تحفہ تھا؟ نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اپوزیشن ہوتی تو کبھی 27 روپے سے 27.5 روپے نہ ہو سکتی چینی۔ اور جو مہنگائی، آپ بھی تو اپوزیشن میں تھے، تو پھر آپ لوگوں نے کیا کیا؟ آپ بھی تو اپوزیشن کا حصہ تھے۔ میں بالکل، میں اس بات کو مانتا ہوں، ہم وویلا کرتے رہے، ہم نے شور کیا، ہم نے احتجاج کیا، ہم نے پروٹیسٹ کیا، ہم نے اسمبلی کے اندر بھی کیا، ہم نے تو بہت ساری چیزیں دیکھ لیں آپ۔ کرپشن کے معاملے میں ہم رینٹل پاور میں عدالت تک میں چلے گئے، اسمبلی میں بھی ہم نے چیخو پکار کی، ہم نے سڑکوں کے اوپر بھی آ کے احتجاج کیا۔ لیکن جو بڑی اپوزیشن تھی جس کے پاس قائد حزب اختلاف تھے، انہوں نے کیا کیا آپ کو اندازہ ہوگا۔ ان کی فرینڈلی اپوزیشن کی وجہ سے ہم بھی بے اثر ہو کے رہ گئے، اور اگر وہ ساتھ دیتے، اور بے بس دکھائی دیے۔ میں ابھی آسما ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جس دن اپوزیشن یہ 10 نکاتی ایجنڈا حکومت کو پیش کیا جاتا ہے، اس وقت ایم کیو ایم بھی تھی، اور اس وقت اپوزیشن کے اندر جمعیت علماء اسلام بھی تھی۔ اگر یہ ساری کی ساری اپوزیشن کٹھی ہو کے حکومت کے خلاف کوئی ایسا پروگرام بناتے، اور یہی 10 جو نکات تھے ان کے اوپر اپوزیشن کو اعتماد لے کے ایک مضبوط اپوزیشن کھڑی کی جاتی تو عذاب ٹل جاتا۔ لیکن یہ فیصلہ ہوا کہ کھیل نہیں کھیلنا، کھلواڑ کرنا ہے، اور کھلواڑ یہ ہوا کہ لوٹوں کو گلے لگا کے پنجاب حکومت بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ یہ کھلواڑ ایک ایسا کھلواڑ ہے جس کی وجہ سے اسمبلیوں کی مدت محدود ہو جائے گی، اور اس کا اندیہ میاں نواز شریف صاحب نے دے بھی دیا ہے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں جمہوریت کے لیے بھی، پہلے تو عوام کے لیے مصیبت تھی، اب جمہوریت کے لیے بھی عذاب ہو گیا۔ بات کر لیتے، جمہوریت کے لیے عذاب کی بھی بات کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ بار بار کھلواڑ کیا گیا جمہوریت کے ساتھ بھی، اور اسمبلیوں کی مدت کا بھی آغا صاحب کہہ رہے ہیں محدود ہو گئی۔ ہمیں جوائن کیا ڈاکٹر طاہر علی جاوید صاحب نے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی السلام علیکم۔ آپ گفتگو سن رہے ہوں گے، کامل علی آغا صاحب نے کچھ لوٹوں کا ذکر کیا، اور پنجاب میں جیسے آپ ان کو چھوڑ کر آپ نے اپنا یونیفیکیشن بلاک بنا لیا، تو پھر اصل مسلم لیگ قاف کون ہے؟ کل عطا مانیکا صاحب سے ہماری بات ہوئی، انہوں نے کہا اصل مسلم لیگ وہ ہیں۔ آسما تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے اس پہ بلایا۔ اصل میں میرا نہیں خیال کوئی بونچال آنے والا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ خدا نخواستہ جمہوریت اتنی طاقتور ہونی چاہیے کہ یہ ان ہاؤس چینجز یا آج اپوزیشن میں کون ہے، چیف منسٹر کون ہے، پرائم منسٹر کون ہے، یہ تو جمہوریت کے سیفٹی والوز ہیں۔ میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں 2 ممالک کی، ایک جاپان ہے، ایک اٹلی ہے، جہاں پر ہر 1.5-2 سال بعد اپوزیشن حکومت میں آ جاتی ہے، حکومت اپوزیشن میں چلے جاتی ہے، تھرڈ فورس آ جاتی ہے۔ آج تک وہاں پر نہ مارشل لا لگا ہے پچھلے 60-70 سال میں ایٹ لیسٹ۔ لیکن اگر ہم اصولی اور نظریاتی موقف کی بات کریں، آپ لوگوں نے ٹکٹ الیکشن لڑا پی ایم ایل کیو